بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ سندھ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وادی سندھ کی تاریخ۔ سندھ کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سب سے قدیم ترین تاریخ جو آج بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ سندھ کی ہے، اور اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دنیا کا پہلا انقلاب جو زرعی انقلاب تھا وہ بھی سندھ میں آیا تھا، اور زراعت کا کام جو ہے وہ سندھ سے جاری ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اس کا نظام پھیلتا ہے، اور آج جو زراعت کا نظام دنیا میں چل رہا ہے وہ سندھ سے ہی اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور دنیا میں بڑا مواصلاتی انقلاب جس میں بیل گاڑی ہے وہ بھی سندھ سے ہی جاری ہوا، اور سندھ کے لوگوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی، پھر پوری دنیا میں یہ جاری کیا گیا، اور پوری دنیا نے سندھ کے لوگوں کو دیکھ کر ہی آگے اس سے بیل گاڑیاں بنانا شروع کی۔ دنیا کی پہلی صنعت کا آغاز بھی سندھ سے ہی کیا گیا۔ کپاس سے دھاگا، دھاگے سے کپڑا، اور کپڑے کی مشینیں تیار کی گئیں، جس میں سب سے پہلی جو مشین تھی وہ تھی اڑت، اور اس کے بعد جو ہے اڑھن، یہ تیار کی گئی، اور ان مشینوں کو پوری دنیا میں بھیجا گیا، اور ان مشینوں سے مزید جو کاریگر ہیں انہوں نے دیکھ کر اور ترقی کی، اور اس سے مزید مشینیں تیار کی۔ سندھ کو انڈس سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے ناپ تول کے جتنے اوزار ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں۔ سندھ کی تہذیب، سندھ کے لوگوں نے ہی جتنا ناپ تول کا آج نظام موجود ہے وہ اس کا بھی آغاز یہاں سے ہی کیا گیا۔ دنیا کے 7 رنگوں کی بنیاد بھی سندھ سے ہی رکھی ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں اضافہ کرتے جائیں کہ دنیا کے جو 7 رنگ ہیں جن سے آج مزید رنگ بنائے گئے ہیں، ان 7 رنگوں کی بنیاد بھی سندھ کے علاقہ سے ہی رکھی گئی۔ اس لیے سندھ کا علاقہ بڑا زرخیز ہے، اور آج ہم اس علاقہ کی قدر نہیں کرتے جس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی۔ 5000 سال قبل مسیح یہاں سے اینٹیں بھی دریافت کی گئیں، اور اینٹوں کا نظام جس سے آج ہم بڑی بڑی عمارات تیار کرتے ہیں وہ بھی نظام یہاں سے جاری کیا جاتا ہے، اور سندھ سے مزید یہ اینٹوں کو دریافت کیا جاتا ہے، پھر یہ آگے دنیا کو بھیجی جاتی ہے۔ اٹھارہ سو 57 کی جنگ آزادی میں جب دہلی کو انگریزوں کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دیکھا گیا تو انگریزوں کو دوبارہ دہلی بھی سندھ کے لوگوں نے ہی لے کر دیا تھا۔ حالانکہ سندھ کے لوگ مسلمان تھے، لیکن کیوں لے کر دیا اس کی بھی چند وجوہات ہیں۔ سندھ واحد صوبہ ہے جو مسلمانوں کی عکاسی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مسلمان ایک غیرت مند اور غیور قوم ہے، تو اس لیے سندھ کے لوگوں نے انگریزوں کی پیروی نہیں کی، اور انگریزوں کو ہمیشہ سے انہوں نے دبا کر رکھا اور انگریزوں کو اپنے علاقہ میں نہ آنے دیا۔ اور ایک بہت بڑی بات جو ہے، سندھ واحد صوبہ ہے جو پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ سات سو 12 عیسوی میں سن 92 ہجری کو محمد بن قاسم اس علاقہ میں قدم جماتے ہیں، اور اس علاقہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور سندھ کو فتح کرتے ہیں۔ سندھ سے ہی آگے مزید دلی کو فتح کیا جاتا ہے، اور پورے بر صغیر میں اسلام کا پرچہ پھیلایا جاتا ہے۔ اور وہ محمد بن قاسم ہیں، وہ مسلمان نوجوان تھے جن کی عمر 17 سال تھی، اور اس نے پورے بر صغیر میں اسلام کا پرچم لہرایا اور اسلام کا سر فخر سے بلند کیا۔ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ اسلام کا دوسرا دروازہ ہے، یعنی کہ بر صغیر میں اگر اسلام آیا ہے تو وہ سندھ کی جانب سے آیا ہے۔ سندھ سے ہوتا ہوا پھر بر صغیر میں جہاں انڈیا، بنگال اور اس کے علاوہ جتنے
بر صغیر کے یعنی کہ شمال کی طرف جتنے کنٹریز ہیں ان میں اگر اسلام پھیلا ہے تو وہ باب الاسلام یعنی کہ سندھ کی جانب سے ہوتا ہوا پھر آگے کی جانب شمال اسلام۔ صحیح بخاری میں بھی ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری کا علاج بھی سندھ سے کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا راج بھی سندھ میں سب سے زیادہ رہا ہے، سندھ میں مسلمانوں کی حکمرانی بڑی دیر تک رہی ہے اور آج بھی وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں پر موہنجو دڑو نے سندھ کو ہتھیاروں سے پاک ایک جگہ یا ہتھیاروں سے پاک ایک علاقہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی جنگ لڑنی ہے تو بالکل ہتھیاروں سے پاک ہونی چاہیے اور ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے سندھ ایک بڑی ہی پیس والی یعنی کہ امن والی جگہ ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں سندھ کو دیکھا جائے تو سندھ بہت بدل چکا ہے۔ سندھ کی وہ تاریخ بالکل آج کی تاریخ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی۔ آج ہم پنجابی لوگ، ہم پنجاب کے پی کے یا پاکستان کے اور جتنے صوبے ہیں ان کے لوگ سندھ کے لوگوں کو وہ نگاہ سے نہیں دیکھتے جس نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ سندھ جو ہے اس کو باب الاسلام بھی کہا گیا ہے، اس لیے سندھ کی ہم اتنا حفاظت کرتے ہیں اور سندھ میں بہت سا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور آج وہاں وڈیرا نظام ہے، وہاں چھوٹے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، صرف بڑے لوگوں کے لیے انصاف ہے۔ اگر آج سے 1300 سال پہلے کی تہذیب کو دیکھنا ہے، روایات کو دیکھنا ہے تو سندھ کے علاقہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سندھ کے علاقہ میں موجودہ کی آج بھی باقیات موجود ہیں اور اس کے ساتھ شمال کی طرف ایک اور علاقہ ہے جو ضلع ساہیوال میں ٹیپا ہے، وہاں پہ بھی موہنجو دڑو کی باقیات موجود ہیں اور 1920 عیسوی میں انگریزوں نے یہ دریافت کیا اور سندھ کے علاقہ میں موہنجو دڑو جیسی قومیں یا تہذیبوں کی جو باقیات ہیں وہ بھی دکھیں۔ محمد بن قاسم جب سندھ کے علاقہ سے انٹر ہوتے ہیں تو جب دہلی کو فتح کیا تو ہندوؤں نے بھی محمد بن قاسم کی تصویروں کو بنا کر پوجنا شروع کر دیا کہ اتنی چھوٹی عمر میں ایک مسلمان حکمران یا سپہ سالار کیسے اتنا عادل اور دلیر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے محمد بن قاسم کے مجسمے بنائے اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر محمد بن قاسم جو ہے اسی علاقہ یعنی کہ سندھ کے علاقہ سے ہی دوبارہ اپنے واپس آبائی وطن میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے امیر محمد بن قاسم کو کرتے ہیں۔ کے بارے میں نے جتنا بھی بتایا، جس میں آپ کو مین پوائنٹ میں پھر دوبارہ سے واضح کرتا چلا جاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری کا علاج بھی یہاں سے ہوتا ہے۔ یہاں پر دنیا کی پہلی صنعت کا آغاز بھی یہاں پر ہوتا ہے، 7 رنگوں کی بنیاد بھی یہاں سے کی جاتی ہے اور مشینری وغیرہ کا نظام بھی یہاں سے ہوتا ہوا پوری دنیا۔ اس لیے سندھ جو ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تاریخ پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی معدنیات، اس کی قیمتی اشیاء آج بھی دنیا کو واضح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت، نئے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک السلام۔